کشمیر جی تقریباً آلموسٹ اتنا بڑا ایریا ہم مینیج نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب جہاں ملوٹ باغ کا ایریا جو ہے وہاں پہ بنائیں, ایک بالا کوٹ میں بنائی بیکاز سمبڈی وانٹڈ, اس نے ڈونر نے. تو باقی یہ ہے کہ ابھی کون دیتا ہے پیسے. 6 لاکھ روپے کی ایک مسجد بنتی. کئی دوستوں نے کہا کہ میرے والد کی بنا دیں, کوئی کسی نے کہا میری والدہ کی بنا دیں, کسی بیوہ نے کہا کہ میرے خاوند کے نام پہ بنا دیں. ہم ان کا بورڈ لگا دیتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے. اور میں نے برکت آتی دیکھی. ود ان 1.5 year 25 مسجدیں بن گئی اور 6 لاکھ روپے میں مسجد بن جاتی. ایک مسجد تو فری نکل آئی. وہ جو پیسے بچ جاتے تھے ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے, کوئی 10,000 بچ گیا کسی مسجد میں, کسی 15 بچ گئے, وہ ہم نے کمبائن کر کے ایک اور مسجد بنا دی. ٹھیک الحمدللہ. اور آج وہاں پہ میں چینج دیکھا ہے. اس زلزلے کا ایک چینج تو آیا تھا کہ بھائی بھائی کس سے دور ہو گیا. جب زلزلہ آیا تھا تو 3 دن ساتھ والے بھائی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کتنی لاشیں ہیں جو وہ نکال رہے ہیں, اور اس کو نہیں, یہ اپنی نکال رہا ہے, وہ اپنی لاشیں نکال رہے ہیں. یہ وقت بھی تھا. اس کے بعد ریلیف کا کام شروع ہوا, ہر کوئی اپنی اپنی ریلیف کلیکٹ کر رہا ہے, راشن کلیکٹ کر رہا ہے. تو دوری ہوتی گئی, فیملیز میں دوری ہوتی گئی, بھائی بھائی کے. اس کے بعد آج الحمدللہ جہاں پہ مسجد بنی ہے وہاں پہ پھر کانگریگیشن ہو رہی ہے, لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک کمیونٹی کی وہ ہے نا, جو اصل میں مسجد کا مقصد بھی تو مقصد ہی وہ ہے. اور وہ وہاں پہ میں نے ہوتے دیکھا, لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. بچے شام کو مدرسے میں آتے ہیں, قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سو بچے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کے پلے گراؤنڈ بھی. تو اس طریقے سے الحمدللہ وہاں پہ کمیونٹی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, جو ہم نے ابھی ایز اے پروجیکٹ. تو میں نے سوچا کہ 100 مسجدوں کا پروجیکٹ بنایا ہے, تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح ڈونرز آ رہے ہیں, لوگ خود مجھے رنگ کرتے ہیں, بریگیڈر صاحب میرے والد کی مسجد بنا دیں. ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ بنا دیں گے. جب تیار ہو جاتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں جی مسجد تیار ہوگی, وڈ یو لائک ٹو گو اینڈ سی اٹ. فوٹوگرافس تو یہ ہیں, ویڈیو بھی یہ ہے, بٹ آپ چلیں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کئی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے, خوش ہوتے ہیں, تختی لگی ہوئی ہے, سب کو خوش ہوتے ہیں کہ چلو صدقہ جاریہ ہے. ایک اور پھر ایک اور چیز میں نے چینج جو دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ بڑا ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جذبہ قائم رکھے, اس جذبے کو مرنے نہ دے. یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا جذبہ جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے. ساتھ والا ہمسایہ جو ہے اس کے گھر کھانا نہیں ہے تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں, یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں. تو وی گاٹ ٹو کم بیک. تو وہ جذبہ قائم رکھنا چاہیے. تو اس لیے مسجدیں بنا رہے ہیں کمیونٹی ریہیبلیٹیشن کے لیے. پھر سکولز بنا رہے ہیں. ایک سکول بن گیا ہے, ایک اپاہج تھا, وہ ایک بیچارہ میاں بیوی دونوں سکول چلا رہے تھے, زلزلہ آیا, وہ بیم گری, اس کے ٹانگوں پہ اپاہج ہو گیا. ناؤ ہی واکس آن 4, چاروں ہاتھ اور پاؤں پہ چلتا ہے. اس کی بیوی یہاں پہ آئے, کسی دوست نے مجھے کہا کہ یار ظفر اگر تم کرو تو اس بیچارے کا سکول. میں نے کہا میں سکول تو نہیں بنا رہا ہوں, بٹ آئی کیپ اٹ ان مائنڈ. ایک ہفتے کے اندر ایک برٹش خاتون آئی, وہ سکول بنانا چاہتی تھی, 20,000 پاؤنڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, کوئی سکول بنانے کو تیار نہیں, کیونکہ کانٹریکٹر تو کوئی بھی 20,000 میں سکول نہیں بنائے گا. مجھے کسی نے رنگ کیا, بریگیڈ صاحب اس طرح ایک پروجیکٹ ہے, ہم ملنا چاہتے ہیں. آئی سیڈ پلیز کم اوور, آئی وڈ لائک. انہوں نے کہا جی میں سکول بنانا چاہتی ہوں. بنا دیں گے سکول. آلریڈی ایک ہفتہ پہلے تو کسی نے ذکر کیا تھا کہ سکول بنانا ہے اس اپاہج کے لیے. میں نے کہا بنا دیں گے. تو اس نے کہا بٹ بریگیڈیئر آئی ڈونٹ ہیو ٹو مچ منی. تو میں نے کہا ایک خاتون آئی ہے, برٹش خاتون, انگلینڈ سے چلی ہے پیسے لے کر, اور ہمارے ملک میں آئی ہے, تو ہم اس کا سکول نہیں بنائیں گے. میں نے کہا میم نو پرابلم, ویل میک دا اسکول فار یو. اینڈ الحمدللہ 6 لاکھ روپے ہمارا اپنا لگا. اس کا اتنا خوبصورت اسکول بنایا ہے کہ شی از سو ہیپی. شی کیم, اس سال آئی, دیکھ کے گئی, شی واز سو ہیپی. واپس گئی, کلیکشن شروع کر دی. اس نے کہا جی میں نے کمپیوٹرز وہاں پہ رکھنے. یہ جذبہ ہے, ہمارے لوگوں میں بھی ہے یہ جذبہ. اٹ از دیر, اٹ از جسٹ کہ پیپل ہیو ٹو سی تھنگس ہیپننگ. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے, وہ دینے والے ہیں سر, وہ دینے والے بڑے جذبے والے لوگ ہیں, بڑے جذبے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہم نے ارتھ کوئک میں دیکھا کیسے آئے. میں نے آپ کو ایک مثال دی, اور کئی لوگ تھے ٹرکوں کے ٹرک لے کے جا رہے ہیں. انگلینڈ سے لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہاں سے کلیکشن کر کے مسجدوں سے یہاں پہ آئے ہیں, اور ایسے ایسے ماحول میں جا کے خود تقسیم کر رہے ہیں. بڑا جذبہ ہے. یہ جو این جی اوز کا جو سلسلہ ہم بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جذبے کے ساتھ, اور ہماری قوم میں یہ بڑی ایک کیپیسٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ کیپیسٹی اسی طریقے سے قائم رکھے. جی میرے صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دا شو. جی انفارچونیٹلی باتوں میں ہمیں وقت کا اندازہ نہیں لگا, لیکن آئی ہوپ کہ آپ سے ملاقات رہے گی. وش یو بیسٹ آف لک سر آپ کے آگے آنے والے پروجیکٹس میں, اور
یہ بڑا کام ہے جی, اور ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس میں سپورٹ کرنے کی. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. این جی اوز کے حوالے سے میں بات کی, بریز صاحب کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی, اور اوور آل کس قسم کا انہوں نے کام کیا, آگے فیوچر میں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اس میں ایک سوچ کی بات کی بریز صاحب نے کہ ایک انڈیویجول کی ایک سوچ تھی, اور ایک سوچ ہی آگے لے کے چلتی ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. جس طریقے سے فلاحی کام کریں, جس طریقے سے اس کا نام بھی فلاح فاؤنڈیشن ہے, فلاحی کام ہے, اسکولز, ہسپتال, مساجد, لوگوں کے گھر, یہ سب اسی طریقے سے چلے گا تو پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں مسائل نظر آتے ہیں, شاید کہ وہ جو بریز صاحب کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ جنہوں نے بتایا کہ ایک عورت تھی ہو از پریگننٹ, اور اس کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی بیکاز آف دی اویلیبلٹی نہیں تھی ایمبولینس کی وہاں پر, لیکن اب شاید ایسا نہ ہو, اگر ہو بھی تو شاید بہت کم پیمانے پر, میں بھی another 10 years down the line چیزیں مزید بہتر ہوتی ہیں ہمیں نظر آئیں گی. اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.